إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلنا قرآنا عربيا لعلكم تعقلون یقیناً ہم نے قرآن مجید کو عربی زبان میں نازل کیا ہے تاکہ آپ اسے سمجھ سکیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ہمارے آج کے سبق میں ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 34 تا 35۔ آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ آیت نمبر 34 میں اللہ سبحانہ و تعالی نے آدم علیہ السلام کا یہ دوسرا شرف بیان فرمایا ہے۔ پہلا شرف ان کی علم کی فضیلت ظاہر فرمائی تھی، اور اب دوسرا شرف یہ ہے کہ فرشتوں کو ان کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ آداب بجا لانا یا تابع ہونا نہیں تھا، بلکہ زمین پر پیشانی رکھنا تھا، کیونکہ سجدہ کا حقیقی معنی یہی ہے۔ یہ عبادت کا سجدہ نہیں تھا، کیونکہ غیر اللہ کی عبادت تو شرک ہے جس کی اجازت کسی بھی امت میں نہیں تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو شرک کا حکم کیسے دے دیا؟ بلکہ یہ تعظیم کا سجدہ تھا جو پہلی امتوں میں جائز تھا، ہماری امت میں حرام ہے، جیسا کہ بعض پہلی امتوں میں بہن سے نکاح بھی جائز تھا اور اب امت محمدیہ میں اسے حرام قرار دیا گیا ہے۔ دوسری بات عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ معاذ رضی اللہ تعالی عنہ جب شام سے واپس تشریف لائے تو انہوں نے نبی علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ یہ کیا ہے؟ کہا میں شام گیا تو میں نے وہاں دیکھا کہ لوگ اپنے پادریوں اور افسروں کو سجدہ کرتے ہیں، تو میں نے دل میں چاہا کہ ہم آپ کے ساتھ اس طرح کریں۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم یہ کام نہ کرو، کیونکہ اگر میں کسی کو حکم دینے والا ہوتا تو وہ غیر اللہ کو سجدہ کرے تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔ یہ بات سنن ابن ماجہ کتاب النکاح باب حق الزوج علی المرأۃ کے حدیث نمبر 1853 میں موجود ہے۔ مگر افسوس کہ جاہل صوفی اور عوام جب پیروں کے پاس حاضری دیتے ہیں تو انہیں سجدہ کرتے ہیں، اور وہ بھی اس پر خاموش رہ کر ان کی حوصلہ افزائی کر کے ان کے جرم میں برابر شریک ہو جاتے ہیں۔ تیسری بات ابلیس فرشتہ نہیں تھا بلکہ جنوں سے تھا۔ اس حوالے سے اللہ رب العزت نے سورہ الکہف کی آیت نمبر 50 میں فرمایا، آیت نمبر 50 میں فرمایا کان من الجن ففسق عن امر ربی، شیطان جنوں میں سے تھا اور اس نے رب کی نافرمانی کی۔ یہاں فرشتوں کو سجدے کا حکم دینے کا یہ مطلب نہیں کہ ابلیس فرشتہ تھا، بالکل یہ مطلب نہیں تھا، یا یہ کہ ابلیس کو حکم ہی نہ تھا، بلکہ یہاں بات مختصر بیان ہوئی ہے۔ سورہ الاعراف میں اس کی تفصیل موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے علاوہ ابلیس کو خاص طور پر سجدے کا حکم دیا تھا۔ یہ بات سورہ الاعراف کی آیت نمبر 12 میں اللہ نے فرمایا ما منعک الا تسجد اذ امرتک، تجھے کس چیز نے روکا کہ تو سجدہ نہیں کرتا جبکہ میں نے تجھے خود حکم دیا ہے۔ ابلیس کے انکار کا باعث اس کا تکبر تھا، جیسا کہ اس آیت نمبر 34 میں بھی یہ بات موجود ہے، ابا واستکبر، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا۔ یہ بات صحیح مسلم میں کتاب الایمان باب تحریم الکبر و بیانہ حدیث نمبر 91 میں موجود ہے۔ آیت نمبر 35 وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو
اور جہاں سے تم چاہو کھاؤ پیو، اور اس درخت کے قریب نہیں جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اس آیت میں آدم علیہ السلام کی تیسری فضیلت کا بیان ہے کہ فرشتوں سے سجدہ کروانے کے بعد انہیں جنت میں سکونت عطا فرمائی۔ آیت کا ظاہر یہ ہے کہ سیدہ حوا علیہ السلام اس وقت پیدا ہو چکی تھیں۔ ان کی پیدائش سے متعلق تفصیل کے لیے سورہ النساء آیت نمبر 1 اور سورہ الاعراف آیت نمبر 189 کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کون سا درخت تھا جس سے منع کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان نہیں فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں نہیں بتایا۔ اگر اس کی ضرورت ہوتی یا اس سے کوئی فائدہ ہوتا تو ضرور بتا دیا جاتا۔ بعض مفسرین نے گندم یا انگور یا انجیر وغیرہ کا نام لیا ہے، مگر یہ سب اقوال بلا دلیل ہیں۔ اس میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبَا، اس درخت کے کھانے سے بچنے کے لیے اس کے قریب بھی جانے سے منع فرما دیا۔ اس سے شریعت کا قاعدہ سد ذرائع ثابت ہوتا ہے، یعنی جو چیز حرام کا ذریعہ بنتی اس سے بچنا بھی ضروری ہے۔ مثلا زنا سے بچنے کے لیے اس کے قریب جانے سے بھی منع فرما دیا۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 32 میں فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اور زنا کے قریب مت جاؤ۔ حرام سے بچنے کے لیے مشتبہات یعنی شبہ والی چیزوں سے بچنے کا بھی حکم دیا۔ سیدنا نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا بے شک حلال بالکل ظاہر ہے، بے شک حرام بالکل ظاہر ہے، اور ان دونوں کے درمیان کچھ مشتبہ یعنی شبہ والی چیزیں ہیں جنہیں بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ تو جو شخص شبہات سے بچے گا اپنے دین اور اپنی عزت کو پوری طرح بچا لے گا، اور جو شبہات میں پڑ جائے گا وہ حرام میں پڑ جائے گا۔ جیسے وہ چرواہا جو ممنوع چراگاہ کے گرد جانور چراتا ہے، قریب ہے کہ وہ اس کے اندر چرنے لگے۔ یاد رکھو ہر بادشاہ کی ممنوع چراگاہ ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ممنوع چراگاہ اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں۔ یہ بات کتاب صحیح مسلم، کتاب المساقات والمزارع، باب اخذ الحلال و ترک الشبہات کے اندر 1599 نمبر حدیث ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کو گالی دینے سے بچانے کے لیے معبود باطلہ کو گالی دینے سے منع فرمایا، یہ سد ذرائع میں سے ہے۔ سورہ الانعام آیت نمبر 108 وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم، اور انہیں گالی نہ دو جنہیں یہ لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں، پس وہ زیادتی کرتے ہوئے کچھ جانے بغیر اللہ کو گالی دے ڈالیں گے۔ تو اس سے بہت ساری باتیں جو سمجھ آئی ہیں وہ ہم نے آپ تک پہنچا دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کے بعد ہمیں حق پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے اب ہم ترجمہ پڑھتے ہیں مصباح القرآن۔ پہلا اسلوب ترجمہ قرآن بذریعہ علامات۔ وَإِذْ قُلْنَا، اور جب ہم نے کہا، واو کا معنی اور، اِذ کا معنی جب، اور اذا کا معنی بھی جب ہی کیا جاتا ہے۔ اذ عموماً ماضی کے لیے اور اذا مستقبل کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ قلنا ہم نے کہا، قلنا کے آخر میں نا ہے اور نا سے پہلے جزم بھی موجود ہے۔ فعل کے آخر میں نا اور اس سے پہلے جزم ہو تو ترجمہ ہم نے کیا جاتا ہے۔ للملائکۃ، فرشتوں سے۔ لی کا معنی سے تب ہوتا ہے جب اس سے پہلے قال یقول افعال میں سے کوئی فعل آ جائے، جیسا کہ یہاں پر قلنا موجود ہے تو اس کا ترجمہ سے کیا جائے گا۔ ملائکہ ملک ان کی جمع ہے، اور آخر میں جو گولتا ہے یہ گولتا جمع مؤنث کی واحد مؤنث کی نہیں ہے بلکہ یہ جمع کی علامت ہے۔ اسجدو، تم سب سجدہ کرو، لی آدم، آدم کو۔ لی کے معنی میں کے لیے کے علاوہ کا کی کے کو بھی ہوتا ہے۔ فسجدو، تو سب نے سجدہ کیا۔ فا کے معنی میں پس، پھر، تو وغیرہ ہوتا ہے، یہاں تو ہے۔ الا، سوائے، ابلیسا، ابلیس کے۔ ابا، اس نے انکار کیا، واستکبرا، اور اس نے تکبر کیا، وکانا، اور وہ ہو گیا، من الکافرین، کافروں میں سے۔ وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا، یہ پہلے بھی ہم بتا چکے ہیں، نا سے پہلے جزم فعل کے آخر میں ہو تو ترجمہ ہم نے کیا جاتا ہے۔ یا آدم، اے آدم، اسکن، تو رہے، انتا، تو، وزوجک، اور تیری بیوی۔ کاف زبر کا جو ہے یہ اسم کے آخر میں آیا ہے، اور اسم کے آخر میں کاف زبر کا ہو تو ترجمہ تیرا، تیری، تیرے، یا اپنا، اپنی، اپنے کیا جاتا ہے۔ الجنت، جنت میں۔
آخر میں گولتا واحد مؤنث کی علامت ہے، الگ سے اس کا ترجمہ ممکن نہیں ہوتا۔ وَكُلَا اور تم دونوں کھاؤ، یہ کلا کے آخر میں جو الف ہے سرخ رنگ میں، یہ فعل کے آخر میں الف دو ہونے کا مفہوم پیدا کرتا ہے۔ وَكُلَا اور تم دونوں کھاؤ، منہا اس جنت سے، رغداً اطمینان سے، جی بھر کر، سیر ہو کر، حیث شئتما جہاں سے تم دونوں چاہو، شئتما تما جو ہے یہ فعل کے آخر میں تم دونوں ترجمہ ہوگا۔ ولا تقربا اور مت تم دونوں قریب جاؤ، یہاں بھی الف جو ہے وہ دونوں کا معنی دے گا۔ حاضی اس درخت کے، حاضی شجرہ اس درخت کے، آخر میں گولتا واحد مؤنث کی علامت ہے۔ حاضا، حاضی، ہاؤلا، یہ تینوں الفاظ اشارہ قریب کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ترجمہ یہ اور اس بھی کیا جاتا ہے۔ فتکونا، فا کا معنی پھر، ورنہ بھی ہو سکتا ہے، فتکونا پھر تم دونوں ہو جاؤ گے، الف کا معنی دونوں، پھر تم دونوں ہو جاؤ گے، من الظالمین ظالموں میں سے۔ ظالمین کے آخر میں یا نون کا ترجمہ ظالموں میں واو نون کے ساتھ اردو میں کیا گیا ہے۔ دوسرا اسلوب تفہیم قرآن بذریعہ اردو زبان، 65% الفاظ اردو والے کالے رنگ میں، 20% بار بار آنے والے نیلے رنگ میں، اور 15% آپ نے یاد کرنے ہیں سرخ رنگ میں۔ ہمارے آج کے سبق میں کل 2 الفاظ ہیں، ابا جس کا معنی اس نے انکار کیا، راغدن جی بھر کر، اطمینان سے، سیر ہو کر کھاؤ۔ ہاں جی، شروع سے دیکھیے، واو کا معنی اور، شان و شوکت، عفو درگزر، رحم و کرم وغیرہ اردو میں بولا جاتا ہے۔ اس کا معنی جب بار بار آنے والے الفاظ میں سے ہے۔ قلنا ہم نے کہا، قول اقوال مقولہ اور اقوال زری اردو میں آپ بولتے ہیں، للملائکۃ فرشتوں سے۔ لی کا معنی کے لیے ہوتا تو یہ کالے رنگ میں ہوتا، چونکہ اس کا معنی سے ہے، اردو میں مستعمل نہیں ہے اس لیے نیلے رنگ میں ہے۔ ملائکہ ملک ان کی جمع ہے، ملک ملک الموت، اور ملائکہ اس کی جمع بھی اردو میں بولی جاتی ہے۔ اسجدو تم سب سجدہ کرو، اسجدو کے شروع میں حمزہ جو ہے یہ حکم والا ہے، آخر میں واو جمع مذکر کی علامت ہے، یعنی سب فرشتوں کو اللہ نے حکم دیا۔ سجدہ ساجد اور مسجود ملائکہ آدم علیہ السلام کا باقاعدہ لقب ہے۔ لی آدم، آدم ہمارے بابا جی کا نام ہے، سید جو ہے قوم جو ہیں، اور لی کا معنی یہاں پر کو ہے اس لیے نیلے رنگ میں ہے۔ فسجدو پھر سب نے سجدہ کیا، ہاں جی، جمع کی علامت آخر میں واو الف موجود ہے، سجدہ ساجد اور مسجود ملائکہ، الا مگر، الا ماشاءاللہ، الا قلیل، الا یہ کہ ابلیس شیطان کا نام ہے، ابا اس نے انکار کیا، یہ نئے الفاظ میں سے ہے، یاد کر لیں، واستکبر اور اس نے تکبر کیا، کبر تکبر، متکبر اور تکبیر بھی اسی سے ہے، وکانا اور وہ ہو گیا، من الکافرین کافروں میں سے، من جانب، من جملہ، من حیث القوم وغیرہ، الکافرین کفر کافر کفار، وقلنا اور ہم نے کہا، واو کا معنی اور، قلنا ہم نے کہا، قول اقوال مقولہ اور اقوال زری آپ اردو میں بولتے ہیں، یا آدم اے آدم، یہ 2 چیزیں ہیں، یا اور آدم۔ یا اردو میں ڈائریکٹ بولا جاتا ہے، ہم اللہ کو پکارتے ہوئے کہتے ہیں یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، اور آدم ہمارے بابا جی کا نام ہے۔ یا آدم اے آدم، اسکن تو رہ، سکونت اختیار کر، ساکن سکونت مسکن اور سکنہ بھی بولا جاتا ہے۔ انتا تو بار بار آنے والے الفاظ میں سے ہے، واو کا معنی اور، زوجو کا آپ کی بیوی، زوجہ زوجیت، ازدواجی زندگی بھی بولا جاتا ہے۔ الجنت جنت میں، جنت آپ ڈائریکٹ سمجھتے ہیں ہماری زبان میں، واو کا معنی اور، کلا تم دونوں کھاؤ، اکل و شرب معقولات مشروبات اردو میں بولا جاتا ہے، منہا اس جنت سے، لفظ من بھی اردو میں بولا جاتا ہے، من جانب، من جملہ، من حیث القوم وغیرہ، رغدن اطمینان سے، جی بھر کر وغیرہ، حیثو جہاں سے، حیثیت، من حیث القوم اور باحیثیت تینوں لفظ بولے جاتے ہیں۔ شئتما تم دونوں چاہو، انشاءاللہ، ماشاءاللہ اور مشیت الہی اردو میں بولا جاتا ہے۔ واو کا معنی اور، لا کا معنی نہیں، لا تعداد، لا جواب، لا علاج، لا محدود، لا علم، لا پرواہی وغیرہ سب اردو میں آپ بولتے ہیں۔ تقربا، تقربا تم دونوں مت قریب جانا، قرب قربت قریب اور تقرب قرابت داری بھی اسی سے ہے۔ حاضی ہی اس،
لہٰذا حاذا من فضل ربی اور علی حاذا القیاس، حاذا کا معنی یہ اور حاذی ہی اس کی مؤنث ہے۔ الشجرہ درخت، شجر و حجر یا حجر و شجر دونوں بولے جاتے ہیں، شجر کاری مہم بھی کہتے ہیں، شجرہ نصب بھی بولتے ہیں۔ فتکونا پھر تم دونوں ہو جاؤ گے، من الظالمین ظالموں میں سے، ظلم ظالم، ظلمت ظلمات اور مظالم اس کی جمع بھی بولی جاتی ہے۔ تو ہمارے آج کے سبق میں کل 2 الفاظ ہیں۔ ابا اس نے انکار کیا، راغدن جی بھر کر، سیر ہو کر، اطمینان سے کھاؤ۔ بقیہ چند ایک الفاظ بار بار آنے والوں میں سے ہیں اور اکثریت ایسے الفاظ کی ہے جو اردو میں بولے اور استعمال کیے جاتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں کلام اللہ سمجھنے کا موقع عطا فرمایا اور ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں میں شمار فرمایا۔ یا اللہ جب تک زندہ ہیں صحت و سلامتی اور ایمان والی زندگی عطا فرما، اور جب ہمیں موت آئے تو ایمان پر آئے۔ آمین یا الہک یا آمین، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔